أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی فرمان ہے اس کا زیر زبر پیش کو ماننا ضروری ہے۔ جو ایک زبر پیش کا بھی اگر انکار کرے تو وہ کفر ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جن کتابوں میں آیا ہے اس میں ریکارڈنگ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مضبوط حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، تو اس قسم کی باتیں ہیں، تو اب ماننا جتنا ضروری ہے احتیاط بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ صحیح باتوں کو مان کر جنت جا سکتے ہیں اور غلط باتوں کو مان کر جہنم کا راستہ بن سکتا ہے۔ غلط بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وجہ سے میں نے ایک مباحثہ بھی کیا تھا، اس میں یہی پوائنٹ تھا کہ جب دو اتضاد والے حدیث ہیں تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بول سکتے ہیں، دونوں کو فرمان بولنا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں آپ تضاد کا ہونا ممکن ثابت کر رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اب بات یہ آتا ہے کہ مفتی اعظم پاکستان ایک تو منیب الرحمان صاحب ہیں اور دوسرے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، دونوں بزرگ ہستیاں ہیں، لیکن ابھی آج کا ٹاپک جو ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنے کتاب سنت کا مقام و فتنہ انکار حدیث کے صفحہ 20 نمبر میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر کسی منکر حدیث سے کہا بتلاؤ قرآن مجید میں کہیں ہے کہ پاخانہ کھانا یا پیشاب پینا حرام ہے؟ تو جب تم صرف قرآن ہی کے احکام پر بات کرتے ہو تو پاخانہ کیوں نہیں کھاتے اور پیشاب کیوں نہیں پیتے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میرے کو کوئی شوق نہیں ہے کسی بھی اہل قرآن کا دفاع کرنے کا، مگر میں صرف قرآن کے دفاع کے لیے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا بات تو یہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ قرآن شریف میں بڑا کلیئر ہے کہ پیشاب مت پیو، پیخانہ مت کھاؤ۔ وہ ایسے کلیئر ہے کہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں ہے، وہ ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے۔ ناپاک جو ہے یہ خبائث کا ترجمہ ہے، اور جب باتھ روم جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبائث چیزوں کا وہ پر حرام ہے، تو پینا ہو یا کھانا ہو یہ دونوں باتیں حرام ہے۔ یہ تو اسی آیت سے کلیئر ہو گیا، لیکن آپ کے سامنے ایک دو آیت اور پیش کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ کا ہے آیت نمبر 4 سورہ نمبر 5۔ وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے لیے صرف پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، صرف پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور وہ چونکہ خبائث ہے تو اس لیے وہ حلال، پیشاب پخانہ خبائث میں آتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کا 2 نمبر سورہ آیت نمبر 168 ہے، اے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور ناپاک چیزیں کھانے کی دعوت دینے والے شیطان کے کہے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ اتنا کلیئر ہے، قرآن شریف کے الفاظوں سے بھی کلیئر ہے کہ ناپاک چیزیں خبائث جو ہے یہ حرام ہے، اور روح سے بھی آپ کو انداز ہو جاتا ہے کہ روح بھی یہی ہوگا جو الفاظ کہہ رہا ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں ختم کروں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب آنر کریں. اللہ کا فرمان ہے کہ آنر دا پروفٹ. ان کے سامنے الفاظ کو بھی اونچے آواز سے نہ بولے تاکہ آپ کے سارے نیکی ختم ہو جائے. تو اتنے قیمتی ہے ہمارے نبی. ان کے زبر پیش سب کا دل اور دماغ سے اور اپنے روح سے فل احترام کریں، لیکن احترام کے ساتھ ساتھ اس کا فل احتیاط کریں کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانا بات کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اگر کہا تھا تو اس کو ماننے میں جنت ہے، اور جب نہیں کہا تھا اس کو ماننے میں جہنم ہے. اس کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب جنتی بننے کے لیے کوشش کریں گے کہ صحیح باتوں کا تمیز کرنا کہ کیا فرمان ہے اور کیا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.